دنیا آپریشن روم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری خصوصی نشریات کہ کیا عمران خان ایک نئی قوت ہیں پاکستانی سیاست میں، کیا ایسی قوت جو میٹر کرتی ہے، کیا ایسی قوت جو اسمبلیوں تک پہنچے گی، اور کیا ایسی قوت کہ جس تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تبدیلی نافذ بھی کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عمران خان کی ریلی ہے، اس سے پہلے جو چیزیں سٹارٹ ہوئی ان کے اوپر بھی ایک ہلکی سی نظر کہ ابرار الحق نے آج سے چند دن پہلے ایک چھوٹی سی ریلی کا انعقاد کیا اور یہاں سے لاہور میں ایک سیاسی گرما گرمی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایک ریلی جس کی قیادت میاں شہباز شریف نے کی، اور آج پھر ایک غیر معمولی طور پر بڑا جلسہ جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فورسین تھا، اس کے بارے میں اندازہ تھا کہ شاید اتنا ہی بڑا ہوگا، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہنے والے ہیں کہ یہ انفورسین تھا، اس کے بارے میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا جلسہ پاکستان تحریک انصاف منعقد کر پائے گی۔ اسی سوال پر کہ کیا عمران خان پاکستان کی ایک نئی ابھرتی ہوئی قوت ہے، کیا وہ تیسری قوت ہے یا وہ متبادل قوت ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے دنیا آپریشن روم میں موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اور جناب سلمان غنی صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ آج کے جلسے کے حوالے سے کہ آج کے جلسے نے کیا امپیکٹ بنایا ہے۔ شامی صاحب، کیا آج کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ایک تیسری بڑی قوت ہے یا ایک متبادل قوت ہے پوٹینشلی؟ دیکھیں اکرم صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو آج کا جلسہ ہے نا، وہ ایک بہت تاریخی جلسہ ہے۔ میں نے اس مینار پاکستان کے سائے تلے بہت سے جلسے دیکھے۔ مجھے کم و بیش اب 69 میں آیا تھا یہاں، 40 سال سے زیادہ ہو گئے کراچی اس لاہور میں رہتے ہوئے۔ تو میں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو جلسہ ہے وہ بھی دیکھا مینار پاکستان پر، جی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جلسہ جب واپس آئی 1986 وہ بھی دیکھا، جی، اور پھر جنیجو صاحب کا بھی دیکھا، اور آپ نواز شریف صاحب کا بھی، الطاف حسین صاحب اس میں آئے تھے، اور پھر اب آج دیکھا ہے عمران خان کا جلسہ۔ تو یہ جو جلسہ نواز شریف صاحب کا، یہ جنیجو صاحب کا ہے، وہ کیونکہ اس وقت برسر اقتدار تھے، اس جلسوں کو تو میں ان سے نکال دیتا ہوں، کیونکہ یہ 3 پولیٹیکل خالص جلسے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جلسہ، بے نظیر بھٹو کا جلسہ، اور آج عمران خان کا جلسہ۔ اب اگر آپ کی ہمدردی جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ عمران خان نے ریکارڈ توڑ دیا تینوں کا، سب سے بڑا جلسہ کیا۔ لیکن یہ ہمدردی کا تقاضا ہوگا، حقائق۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کے حامی ہیں تو آپ پھر اپنے اپنے جلسے کی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ایک خاص حد سے جب سامعین بڑھ جاتے ہیں نا، پھر آپ اس کو اس طرح ماپ نہیں سکتے۔ اب میں چھوٹی سی بات عرض کروں، یہ میرا خیال ہے سلمان بیٹھے ہیں، یہ جو مینار پاکستان ہے جہاں جلسہ تھا، میرا خیال وہ جگہ جو ہے کوئی 1000 فٹ تو چوڑی ہونی چاہیے۔ جی بالکل، 1000 فٹ چوڑائی میں جلسہ ہو، یعنی ہو سکتا زیادہ ہو، میں ایسے کہہ رہا ہوں۔ اب جہاں ایک ریلی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی، وہ تھی سڑک کے اوپر، تو وہ جو سڑک ہے وہ کتنی ہوگی؟ 150 فٹ ہوگی جی۔ تو آپ 150 فٹ کی سڑک تھی اور یہ 1000 فٹ کی، 7 گنا بڑی جگہ ہے، تو گویا 7 گنا بڑی جگہ ہے، اور ڈیپتھ تقریباً ویسی ہی۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ اس کو کر لیں تو 6 گنا کہہ سکتے ہیں بڑا، یا 5 گنا کہہ لیجئے اس ریلی کے مقابلے۔ لیکن یہ کرسیوں والا جلسہ تھا، وہ کرسیوں والی ریلی نہیں تھی، یہ بھی تو ایک میٹر۔ ایک بات سن لیجئے، جی، اس میں کرسیاں بھی تھیں اور اس میں لوگ کھڑے ہوئے بھی تھے، اور اس میں باہر تک لوگ کھڑے ہوئے تھے، یعنی یہ کرسیاں ہی نہیں بھری ہوئی تھیں بلکہ لوگ موجود تھے جو کرسیوں پہ نہیں تھے۔ آپ کو اگر وہاں، میں تو سٹیج پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اور یہ بھی سلمان بھی وہاں دوسری طرف دیکھ رہے تھے، اگر آپ وہاں بیٹھ کے دیکھتے تو آپ کو ساری سر نظر آتے۔ جی سلمان صاحب، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں جو مسلم لیگ نے ریلی منعقد کی تھی اس کا ایک مسقط اور مؤثر جواب ہے؟ دیکھیں حبیب، میں شامی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ ایک بھرپور سیاسی شو تھا۔ ایک بات اس میں بڑی اہم تھی کہ یہ جلسہ تحریک انصاف کا تھا، لیکن اس میں ایک شدید عوامی رد عمل دیکھنے کو آیا حکمرانوں اور سیاستدانوں کے خلاف۔ لیکن نعرے تو سلمان صاحب زیادہ زرداری کے خلاف، میں وہی بتا رہا ہوں، نہیں اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ہے حبیب، ایک جو بات میں نے محسوس کیا ہے، 25% لوگ وہ تھے جو کبھی بھی سیاسی جلسوں میں نہیں گئے تھے، وہ از خود آئے ہیں لوگ
پہلی دفعہ سیاسی جلسوں میں آئے ہیں اور وہ تعداد بہت بڑی تھی جو پہلے سیاسی جلسوں میں نہیں تھے. الٹرا ماڈل لیڈیز بھی تھی, برقع پوش خواتین بھی تھی, مذہبی لوگ بھی تھے اور نوجوان تو تھے. اور یہ رد عمل تھا آپ کے اس سسٹم کے خلاف جو آج پاکستان میں چل رہا ہے. دیکھیں ہم اسے جمہوری سسٹم کہتے ہیں. لیکن اس رد عمل کو اگر کوانٹیفائی کریں ہم, جی, اگر ہم اس کا بالکل ہم زیرو ان کریں تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ رد عمل پنجاب میں مسلم لیگ نون کے خلاف تھا یا مجموعی طور پر مرکز میں پیپلز پارٹی کے خلاف تھا یا ان دونوں کے خلاف تھا؟ آپ کا بڑا درست کویسچن ہے. یہ رد عمل تھا آپ کے اس سسٹم کے خلاف جو جمہوریت کے نام پہ پاکستان میں جاری ہے. آپ اسے مسلم لیگ نون کی اگر بات کرتے ہیں, میں یہ بات بڑے واضح انداز میں کہہ دوں کہ اس میں سیاسی کارکن آئے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن بھی میں نے دیکھے ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ بھی تھے اور جماعتوں کے لوگ بھی تھے. ایک ہوا بنا ہوا تھا. جلسہ کیوں کامیاب ہوا؟ بہت بڑا جلسہ تھا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اس کے آنے والے دنوں میں بڑا سیاسی ایک امپیکٹ بنے گا, اس لیے کہ کچھ لوگ یہ فورس ہی نہیں کر رہے تھے. اور یہ بات درست ہے. دیکھیں آج پاکستان کے اندر دو بڑی پارٹی برسر اقتدار ہیں. یہ وہ پارٹیز ہیں جن کے لوگوں میں روٹ سے ایک روٹی کپڑے اور مکان کی دعوے دار تھی, ایک امن خوشحالی اور استحکام کی بات کرتی تھی. دونوں کہتے تھے کہ ہمارا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہے, ہم آئیں گے, لوگوں کو ڈیلیور کریں گے, گورننس قائم کریں گے, دہشت گردی کے رجحان کا سیاسی انداز میں سدباب کریں گے. میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا عوامی رد عمل تھا آپ کے سسٹم کے خلاف, اور وہ سمبل بن گئے عمران خان. شامی صاحب, آج کسے نیند نہیں آئے گی؟ خوشی سے تو عمران خان کو نہیں آئے گی, پنجاب میں کچھ دیگر لوگ پریشان ہوں گے. یہ سوچنا چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کو اور ہماری سیاسی لیڈرشپس کو. جیسے وہ وہاں اقبال کا کلام گایا جا رہا تھا نا, زمانے کے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, زمانے کے انداز بدلے گئے. اور اسی میں آگے شعر آتا ہے, پرانی سیاست گری خوار ہے, زمین میر و سلطان سے بیزار ہے. دیکھیے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. اگلا شعر بھی پڑھ دے جی اس کے ساتھ. امتیاز صفدر بڑھائچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ ہیں. کچھ آپ نے بھی تو پڑھنا ہے نا. امتیاز صفدر بڑھائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب آپ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں اور سلمان صاحب آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس جلسے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں لاہور میں اتنا بڑا جلسہ کر لینا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تھریٹ والی بات نہیں ہے. مگر نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے چیلنج ہے. یہ سیاسی ماحول ہے. بڑھائچ صاحب یہ جلسہ گجرانوالہ میں ایک بڑے جلسے کے بعد ہوا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جی دیکھیں نا جی, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی 2 دن پرسوں ہوئی جس میں تمام سرکاری ملازمین تھے. ہمیں اس پر بھی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ اعتراض نہیں تھا پیپلز پارٹی کو. ہمیں اعتراض تھا سرکاری وسائل جو ٹرانسپورٹ اور انتظامیہ نے لگائے. ہمیں اعتراض تھا جو سرکاری ملازمین لائے گئے, اور ہمیں اعتراض تھا جو وہاں لینگویج استعمال کی گئی پاکستان پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف. یہ ہمیں اعتراض تھے. جلسہ کرنے پہ ہمیں اعتراض نہیں تھا. سلمان صاحب آپ سے میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس جلسے کو بڑا جلسہ تو تسلیم کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک مؤثر جلسہ ہوا ہے, اور مسلم لیگ نون سے میری اطلاع کے مطابق یہ بہت بڑا جلسہ ہے اور ایک اچھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اور کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو رجحان تھا لوگوں کے اندر, کیا یہ رد عمل نہیں ہے جو پاکستان کے اندر موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے یا موجودہ جو حکومتیں قائم ہیں ان کے خلاف عوامی رد عمل تو نہیں تھا؟ نہیں, اس کو رد عمل نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اگر فرض کرے کل کو ہم جلسہ کرتے ہیں اور اتنا یا اس سے بڑا جلسہ ہم کرتے ہیں تو اس کا پھر آپ کا سارا جو سینیریو ہے وہ چینج کر لیں گے. آپ اپنی ساری آج کے جو انالیسز ہے چینج ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اور اس سے ایک یہ میسج لگا ہے کہ مسلم لیگ نون جو کہتی تھی کہ لاہور صرف ان کا شہر ہے, پتہ چلا ہے کہ لاہور صرف ان کا شہر نہیں ہے. اور امتیاز صاحب اس جلسے میں لاہور میں پاپولیرٹی کم ہوئی. امتیاز صاحب اس جلسے میں آپ کی حکومت پر, سینٹرل گورنمنٹ پر بہت زیادہ تنقید کی گئی. پھر صدر آصف علی زرداری کے خلاف تقریباً وہی نعرے لگے جو پی ایم ایل این کی ریلی میں لگ رہے تھے. تو آپ اس کو تو صحت مند کہہ رہے ہیں, اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کی اور دستور کی خلاف ورزی ہے. کہہ رہا ہوں دیکھیں تنقید اپنی جگہ ہے, تنقید کا تو ہم مقابلہ کریں گے جلسوں میں جلوسوں میں. ہمیں یاد ہے کہ پچھلا الیکشن 2008 میں آیا تو تحریک انصاف جو ہے وہ بائیکاٹ کر گئی تھی.
اللہ ان کو آنا چاہیے، الیکشن میں آنا چاہیے تھا. تو یہ تنقید اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہماری کوئی لیڈرشپ کے خلاف کوئی اس قسم کی بات کرے گا وہ ایک علیحدہ اس کا ہم جواب دیں گے. اچھا نہیں، جیسے عمران خان صاحب نے جو آج کچھ کہا صدر زرداری کے بارے میں، بعض ایسے الفاظ بھی کہے جو مطلب دہرانا صرف شاید ایک سیاسی لیڈر ہی دہرا سکتا ہے، صحافی نہیں دہرا سکتا. میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ ان دونوں کے درمیان تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میں تفریق اس نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے، اصل میں اس وقت رستے میں ہوں، میں ایگزیکٹ وہ لفظ مجھے نہیں پتا اور آپ دہرانا بھی نہیں چاہتے، اور اچھی بات ہے آپ نہیں، وہ زرداری کے وزن پہ انہوں نے کچھ بیماری اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. حبیب اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات جو امتیاز صاحب ایک بات اور امپورٹنٹ جو عمران خان نے کہی ہے، جو میرا مسئلہ ہے، میرے ملک کا مسئلہ ہے، انہوں نے ایک لیٹر کا ذکر کیا جو امریکنز کو لکھا گیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی فوج شاید صدر زرداری کے پیچھے ہے. کوئی ایسی بات، ایسے لیٹر کا کوئی وجود ہے؟ نہیں، پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے یا آصف علی زرداری صاحب نے ایسا کبھی نہ کوئی خفیہ لیٹر لکھا ہے. زرداری صاحب نے 2 لیٹر لکھے ہیں، وہ بھی وہاں کے میڈیا کو پاکستان کی دنیا میں ٹیررزم کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے، وہ اور میڈیا کو لکھے ہیں، وہاں اخبارات کو لکھے ہیں. ایسا نہیں ہے. پاکستان پیپل پارٹی، آپ نے دیکھا کہ آج بھی پاکستان پیپل پارٹی کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے، آپ جب یہ باہر کے لیٹر کو کہیں گے تو انٹرنیشنل پالیسی کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ وقت دینے کا امتیاز صفدر وڑائچ صاحب. شامی صاحب اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلیئر کٹ صورتحال ہے کہ دیکھیے بات کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ویسے الفاظ استعمال نہیں کیے جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے کیے تھے کہ لٹکا دیں گے الٹا اور چوراہے پر، اس طرح کی بات نہیں کی. تنقید کی ہے اور بڑی سخت تنقید کی ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میں ایسے پنجاب حکومت کی اس لحاظ سے تعریف کروں گا کہ جلسے کے انتظامات بہت اچھے تھے. عمران خان کے جلسے، ہاں جی، پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا. ٹریفک پرابلم، اگرچہ کہ وہاں خبریں آتی رہیں تو افواہیں آتی رہیں. ایک آئی کیبل بند کر دیے گئے، ایک آئی بجلی بند جلسے سے زیادہ اچھے انتظامات ان کے لیے، یہ اچھی بات ہے. بجلی بند کر دی گئی ہے. پھر کسی نے کہا جی ٹی روڈ پر ہمارے لوگ روک دیے گئے. اب مجھے نہیں پتا اس میں کہاں تک صداقت تھی یا نہیں تھی، یہ باتیں وہاں اٹھتی رہیں. لیکن اوورآل آپ دیکھیے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ جلسہ ہوا. ٹریفک پلان بہت اچھا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کا صبح میسج جو ہے وہ باقاعدہ وہ فون کے ذریعے آیا، جس میں انہوں نے یہ اپیل کی تھی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیگمات کے ساتھ آئیں، فیملیز آئیں. اور یہ ایک بڑا عجیب میسج تھا. عام طور پر لوگ جلسے میں فیملیز کے ساتھ اس پہ کچھ ڈیٹیلز چاہیے. اس پہ میرے کچھ سوالات بھی ہیں جو مزید لوگوں کے ذہن میں بھی ہیں، اس پہ بھی بات کرنی، لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا آپریشن روم. دنیا آپریشن روم میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کا موضوع ہے آج عمران خان کا جلسہ جو لاہور میں ہوا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب شامی صاحب کا کہنا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ تھا. بہت کم جلسے ہیں جو اس کے مقابلے میں اس کو چھوتے ہیں، یعنی حاضری کے اعتبار سے. شامی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ لاہور کا جلسہ تھا؟ نہیں، صرف لاہور کا جلسہ نہیں تھا. میں تو دیکھیے کیونکہ جلسوں پہ جاتا ہوں، پھر جو پرانے کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے، پی این اے کے، کسی حد تک پیپلز پارٹی کے بھی، کسی حد تک اگر تھے، لیکن وہ میرے سارے واقف ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، ملتے ہیں، ویو کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جلسہ جو ہے ایک لحاظ سے تو بالکل منفرد تھا کہ یہاں فیملیز آئی تھی. اچھا، ہاں جی، پہلے خاندانوں کا جلسوں میں آنا ایسا نہیں ہوتا، روایتی نہیں. اور یہ عمران خان نے میسج دیا تھا. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو کتنا ایک اطمینان اور سکون تھا اس جلسے میں شرکت کے لیے کہ وہ اپنے بچوں اور بیگمات کو ساتھ لے کے آئے تھے. تو یہ آج تک کسی دوسرے جلسے میں نے اس کا اہتمام نہیں دیکھا. خواتین موجود ہوتی ہیں لیکن ان کا ایک الگ اپنا ہوتا ہے، پنڈال ہوتا ہے، اور وہ آ جاتی ہیں تو رہتی ہیں. لیکن یہ اس طرح کہ آپ اپیل کر رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، تو ایک تو اس کی یہ انفرادیت تھی. دوسری بات یہ کہ یہ جلسہ جو تھا اس میں ترانے اور نظمیں گائی گئیں. شہزاد رائے موجود تھے، دوسرے موجود تھے. اب اور پھر عمران خان کی تقریر کے دوران جو وقفے ہوتے تھے اس میں بھی گانے آتے، اس میں بھی وہ گانے آتے تھے. یہ ایک نئی روایت ہے، یہ ایک اچھی نئی روایت ہے. گویا یہ جلسہ اپنے کلچر اور ٹیمپو کے اعتبار سے پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا، اور اپنے مقصد اور مطلب کے اعتبار سے
یہ مسلم لیگ کا جلسہ تھا، یعنی کانٹینٹ جو تھا اس کا وہ مسلم لیگ ہی تھا، جو فارمیٹ تھا وہ پیپلز پارٹی. دونوں کا مکس ہے. دیکھیے عمران خان جو ہے نا، ان کی شخصیت یہ ہے کہ جو پولرائزیشن ہمارے یہاں رہی ہے نا، پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی، وہ اس سے اوپر ہے. یعنی اس کے اندر وہ ملوث نہیں رہے، کبھی ماضی میں کسی جماعت کا حصہ نہیں رہے، بننے کی کوشش نہیں. جس دور میں وہ تھے، یعنی بھٹو صاحب کے دور میں، پھر بے نظیر بھٹو کے دور میں، ان کے ساتھ اس زمانے میں وہ پڑھتی بھی تھیں، لیکن وہ جو پولرائزڈ اس کا نا پالیٹکس، اس کا حصہ نہیں ہے. اس لیے ان کی اپیل پیپلز پارٹی تک بھی جاتی ہے اور پیپلز پارٹی کے مخالفین تک بھی لیکن جاتی ہے. پیپلز پارٹی والے جنرلی تو مان ہی نہیں رہے سلمان صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے، ہو رہا ہے پنجاب میں. نہیں، وہ تو ہارے ہوئے بیچارے، یہاں لاہور ان کا کھویا ہوا ہے. وہ تو لاہور سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ اس بات پہ نہیں آ رہے کہ جی ان کا جلسہ کس حد تک بامقصد تھا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. وہ اس بات پہ آ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کا جلسہ ناکام تھا. دیکھیں ہمیں کمپیریزن جب ہم کریں گے نا، تو مسلم لیگ نون کا کروڑ بھی 4 کروڑ تھا، لیکن وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے جس طرح تنقید کی صدر مملکت پہ، وہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. اور عمران خان صاحب نے جو میسج دیا ہے، دیکھیں یہ ایک بھرپور سیاسی شو تو تھا، لیکن عمران خان نے جو سپیچ کی ہے، انہوں نے ایک طرف اگر حکمرانوں اور سیاستدانوں پر کرٹیسزم کی ہے، تو پہلی دفعہ کسی ایک لیڈر نے اپنا ایک مؤثر ایجنڈا پیش کیا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے، فورن افیئرز کے حوالے سے، معاشی ایجنڈا تھا، اس میں اقتصادی ایجنڈا تھا، اور خاص طور پہ عام آدمی کی بات کی. لیکن حبیب ایک بات سب سے امپورٹنٹ تھی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی جس وجہ سے ہو رہی ہے وہ کرپشن کا رجحان ہے. جس ملک کے اندر وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، وہ عدالتی فیصلے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کرپشن کے رجحان نے آپ کو دنیا بھر میں بدنام کر رکھا ہے، اور عمران خان نے وہاں سے پکڑ لیا. لیکن سائملٹینیس ایجنڈا ہے، تو پی ایم ایل این بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیں پی ایم ایل این جب یہ بات کہتی ہے، یہ شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ اس لیے کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب شاید خود اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن پنجاب میں بھی کرپشن ہے اور حکومتی سطح پہ بھی ہے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ انہیں جانتا ہوں کہ وہ روٹی اسکیم انہوں نے چلائی تھی کہ روٹی کا مسئلہ حل کرنا تھا، اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ وہ ایک دفعہ حرم میں بیٹھے تھے، تو وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ میں حرم میں بیٹھا ہوں تو روٹی 1 روپے کی نہ کر دوں. تو میں نے کہا اگر آپ حرم میں بیٹھے ہیں تو اس روٹی سے جان چھوڑا لیں، اس لیے کہ روٹی سے جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ غریب عوام کا مسئلہ حل ہو. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور کرپشن سیاسی کارکنوں نے کی، اس انتظامی مشینری نے کی ہے جو آج ہنس رہی تھی. اس جلسے پہ میں دیکھ رہا تھا کچھ پولیس افسران وہ ہنس رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ وہ کرٹیسزم کر رہے تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ. بات یہ ہے کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے آپ کا جمہوری سسٹم بدنام ہوا ہے. جمہوری سسٹم نام کس چیز کا ہے؟ جواب دہی کے عمل کا نام ہے. لیکن جس ملک کے اندر سب سے اہم مناصب پر وہ لوگ بیٹھے ہوں، سینسٹیو مناصب پہ بھی وہ لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہو. ایک اہم بات جو عمران خان کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں کہ جب آپ کے حکمرانوں کے اربوں روپے کے اثاثے، ان کی اولادیں، ان کے بینک بیلنس پاکستان سے باہر ہوں گے تو پاکستان اس بحران سے دوچار رہے گا. کی بات کر رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب ہمارے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ایم این اے موجود ہے. السلام علیکم عابد شیر علی صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ فیصل آباد میں بھی بڑا کامیاب شو انہوں نے کیا، گجرانوالہ میں بھی کیا، کہا جاتا ہے کہ مناسب ان کا جلسہ تھا، اس طرح نوشہرہ اور پشاور میں بھی کیا، اور اب لاہور میں بھی کیا، اور اس جگہ سے چند قدم کے فاصلے پہ کیا جہاں پر آپ چند 2 دن پہلے آپ کی ریلی تھی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے خلاف جو حکومت کی بدعمالیاں ہیں، جو حکومت کی کرپشن ہے، تو عوام جاگنا چاہیے. ہم اس کو اپنے ساتھ کوئی کمپیئر کرنا یا کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں کرتے. اور الحمدللہ ہم نہیں، پوری دنیا اور میڈیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کراؤڈ کیا تھا، جلسہ کیا تھا. لیکن جو ہمارے جو ایشوز ہیں تو ہم نے ریز کیے، میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. 80% عمران خان صاحب نے ان باتوں کی تائید کی اپنی تقریر کے اندر. اچھا، آپ گویا آپ کو عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان کوئی یکسانیت نظر آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں بالکل نہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اور ہمیشہ ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کرٹیسائز نہیں کرتے کہ لوگ کتنے تھے، لوگ کتنے نہیں تھے. تو یہ بھرپور شو تھا جیسے سیاسی جلسے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کا رائٹ ہے، ان کو پورے پاکستان میں جلسے کرنے چاہیے. جس طرح آج ایم کیو ایم نے شو کیا، نون نے کیا، تو پیپلز پارٹی کو اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے
کیا پاکستان کی جو چاروں صوبوں کی تنظیم چلاتی تھی، اور ایم کیو ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر کے انہوں نے آج جلسہ کیا. بات کہنے کی ہے کہ ایک طرف نہیں تو مطلب یہ تو پیپلز پارٹی کے بھی خلاف بات کر رہے ہیں میرا خیال، یہ تو اس کو تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. حبیب صاحب میں ایک کویسچن عابد شیر علی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی انہوں نے بات کیا، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایشوز کو ٹارگٹ کیا ہے. عابد شیر علی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا گڑھ ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس صورتحال میں جب شہباز شریف صاحب بھی ایک بڑا سیاسی شو کر چکے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ گئے ہیں، آپ کے خیال میں ان کی وہاں پر جو اکٹھا ہونا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ہم نے مشن سٹارٹ کیا ہے اس سٹیٹس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. ہم نے اس کو مینار پاکستان میں یا باٹی چوک پہ ختم نہیں کرنا، ہم نے آگے کنٹینیو رکھنا ہے. فیصل آباد میں جلسہ کرنا ہے، گجرانوالہ میں کرنا ہے، پاکستان کے طول و عرض میں کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک سیاسی شو مینار پاکستان میں جو ہم نے باٹی چوک پہ کر کے جو ہم نے پاکستان کے ایشو کو وہیں پہ دفن کر دینا ہے. یہ ہم نے پاکستان کے گلی کوچوں میں یہ آواز کو لے کر جانا ہے. جو کرپشن کا بازار حکومت نے قدم کیا ہوا ہے، جو پورے پاکستان کے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. آج غریب کے پینشنوں کے پیسے یہ حکومت کھا رہی ہے، حاجیوں کے پیسے کھا رہی ہے. آج پی ایم کا آج دیکھ رہے کہ حاجی سفر کرنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہ حکمران آسٹریلیا کے دورے پہ. جی عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. میرا خیال ہم گفتگو کو ذرا جلسے تک ہم بات کر رہے تھے. شامی صاحب، ابھی جو آپ نے جو بڑی دلچسپ چیز بتائی کہ گانے بھی چل رہے ہیں اور تقریر کے دوران بھی گانے چل رہے ہیں، ترانے اور نہیں گباز تو گانے بھی تھے، ترانے اچھا اس طرح کے گانے. وہ بیچ میں ایک انہوں نے گلوکار بھی آئے تھے کچھ بڑے مشہور قسم کے. ماحول بنایا جی ماحول ایک بنایا ہوا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ایسے ماحول کی صورت میں خاص طور پر پچھلے چند دنوں میں ایک ان کی جو سابقہ بیگم ہے جمائمہ، ان کے ساتھ موجودگی ایک پریس کانفرنس میں، اس کے بعد عمران خان کی سپریڈ بیٹنگ کے حوالے سے حصہ لینے کا خود اعتراف کہ سپریڈ بیٹنگ یہ کرکٹ میں کچھ جو ایک نمایاں چیز ہے وہ بھی، اور پھر اس جلسے کا ایک کلچر، کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ لیفٹ کے ووٹوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے یا کوئی درمیانی کلاس ہے، ماڈریٹ لوگ ہیں جن کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش؟ رائٹ کے لوگ کیا اس سے افیکٹ ہوں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ پنجاب کا ایک کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو تھوڑا بہت رونق اور ہلا گلا اور ایک ریزنیبل لیمٹس میں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی اس سے تجاوز نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ سنیں کہ جہاں تک ان کی بیگم کا تعلق ہے، ان کے بچے یہاں ہیں، 2 بچے ہیں ان کے بیٹے ہیں جو ان سے بیگم سے ہیں. تو بیگم جب یہاں آئی ہیں تو دنیا میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ بیگم کو بچوں سے ملنے نہ دیں. وہ آئی تھیں، ان کے جو ٹیررزم سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ کام کر رہی ہیں رفائی طور پر، اور وہ ان کے ہاں نہیں ٹھہری، وہ ان کے کسی دوسرے دوست کے پاس ٹھہری ہوئی تھی. تو یہ ہمیں ذرا احتیاط بھی دیکھنی چاہیے. یہ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جس عورت سے ڈائیورس ہو جائے پھر اس سے حقہ پانی بند کر دینا چاہیے اور اپنے بچے جو ہیں بھی اس سے نہیں ملنے چاہیے. یعنی یہ اشتراک عمل ہم ایکسپٹ ہمارے سوسائٹی میں ایکسپٹ ہو جائے گا. لیکن شاہد صاحب یہ چیز ڈسکس تو ہوئی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لوگوں نے اس پر ریزرویشن بھی لوگوں نے. ہمارے یہاں کیونکہ طلاق ہوتی ہے جب، تو ہم تو ایک قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں، مارا ماری ہوتی ہے. تو ہمارا جو کلچر ہے، اسلامی کلچر ہے، اس میں تو ایسا نہیں ہوتا. ڈائیورس ہوئی ہے، میاں بیوی نہیں ٹھیک رہ سکتے تھے، الگ ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے وہ ہر وقت برترے پیکار رہے ایک دوسرے سے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ جی وہ سپریڈ بیٹنگ کے. ہاں سپریڈ بیٹنگ. دیکھیے اب بات یہ ہے، وہ تو ایک اور چیز ہے، اس پہ کبھی بحث کریں گے جب پالیٹکس چلتی ہے نا. اب عمران خان کو تقریباً ہو گئے ہیں 14 سال. جی 18 سال. 1997 سے شروع کیا ہے نا، 97 سے آنورڈ 14 سال تو پریکٹیکل ہو گئے. 14 سال ہو گئے. یہ ساری چیزوں سے وہ گزر گئے. دیکھیے عمران میں جو بڑی خوبی کی بات ہے، وہ بات کر رہے ہیں تبدیلی کی، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات میں وہ تبدیلی لا کر دکھائی ہے. وہ ایک مغرب میں پڑے ہوئے لاابالی نوجوان تھے، کیلنڈر نوجوان، اس سے وہ ایک ذمہ دار مسلمان کے طور پر جو نماز پڑھنے والا مسلمان ہے اور سچ بولنے والا مسلمان ہے، اس میں وہ ابھرے ہیں. اور یہی ایک ان کا میسج ہے، وہ تبدیل کر سکتے ہیں. جو شخص اپنی ذات کو تبدیل کر سکتا ہے وہ معاشرے کو بھی تبدیل کر سکتا ہے. اس پہ ایک بات جو کہ شامی صاحب نے تبدیلی کی بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 2 باتوں پہ زور دے رہے ہیں. ایک ہوپ، امید لوگوں کے اندر، اور دوسری تبدیلی.
لیکن اچھا اوباما کے انداز سیاست میں اور ان کے انداز سیاست میں خاصی مطلب ایک یکسانیت نظر آتی ہے. لیکن دیکھیں نا اوباما سوائے اس کے کہ وہ صدارتی نظام ہے اور یہ پارلیمانی. پھر تو ابھی آپ مجھے بھی ڈرا رہے ہیں کہ اگر اوباما کے ساتھ ہے تو پھر اوباما صاحب اپنے الیکشن انتخاب سے پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے, اس کے بعد کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہی میری ریزرویشن یہ ہے کہ جب وہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی یوتھ ان کے ساتھ ہے, لوگ تبدیلی کے لیے مچل رہے ہیں, لیکن وہ کرپٹ چہرے آپ دیکھیں کہ آپ کے سسٹم کے وہ کرپٹ چہرے میں کچھ ان میں سے بھی تحریک انصاف میں جاتے دیکھ رہا ہوں, اور خان صاحب نے انہیں ایکسیپٹ کیا ہے, اور لوگ اب کھلی آنکھوں سے ان کی سیاست ضرور دیکھیں گے, اس لیے کہ عمران خان کو تبدیلی کے سمبل کے طور پہ لیا جا رہا ہے, جیسے شامی صاحب نے کیا. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے خود کامل علی آغا ہمارے ساتھ, کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کامل علی آغا صاحب, آج کے جلسے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا پی ایم ایل این کو ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے لیے ایک نیا ابھرتا ہوا الائی دیکھ رہے ہیں یا کسی اور طرح سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آغا صاحب دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. سلمان صاحب گزارش یہ ہے کہ جو اصل بات ہے وہ تو سب سے پہلے کرنی ضروری ہے کہ تحریک انصاف کا جو آج کا جلسہ تھا وہ ایک کامیاب جلسہ تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لاہور کے شہری, لاہور کے نوجوان جو ہیں اس میں پارٹیسپیشن کے لیے جا رہے تھے, اور بغیر کسی سرکاری ایفرٹ کے یا سرکاری ٹرانسپورٹ کے جا رہے تھے. اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے, اور اس پہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے عمران خان صاحب کو. اور پھر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ نظروں کے ساتھ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اب سیاست کے اندر, پاکستان کی سیاست کے اندر آج کے بعد ایک حقیقت ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد عمران خان صاحب کو بھی جس لیول پہ ان کو آج عوام نے پہنچایا ہے, اس پہ ان کو ذرا سنجیدہ جو ہے وہ اب اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو. اچھا, آپ کے خیال میں اس سے پہلے نہیں تھے وہ سنجیدہ, میچور سیاستدان کے طور پہ ان کو, مطلب اس سے پہلے وہ میچورٹی میں آپ کو لگتا ہے کچھ پرابلم؟ ظاہر ہے جب لوگ ابتدا میں ہوتے ہیں, تو میں بھی اس پوزیشن میں رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ میچورٹی آئی ہے. تو آج اگر وہ عوام میں آئے ہیں اور عوام نے ان کو پذیرائی دی ہے, تو ان کو اس لیول کے اوپر جانا چاہیے اور اس کو رسپانس کرنا چاہیے. آقا صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, چونکہ اب آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کے اتحادی بھی ہیں, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے صدر زرداری اور ان کی حکومت کے حوالے سے جو شدید ریزرویشن ظاہر کی ہے, اس پہ آپ کا موقف کیا ہے کہ وہ درست کہہ رہے تھے جو کچھ کہہ رہے تھے؟ سلمان صاحب دیکھیں, درست کہنا جو ہے وہ تو آپ بتا سکتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی لائن جو ہے وہ اس کو ٹو کریں. ان کی پارٹی لائن کی ٹو یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب دونوں کو, انہوں نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں ان سوئنگ کرواتا رہا ہوں, اور میری جو ان سوئنگ ہوگی وہ دونوں کو آؤٹ کر دے گی. تو آپ میرے خیال میں ایک کو ذرا آپ کوسچن اگنور کر رہے ہیں اور دوسرے کے متعلق میرے سے بات پوچھ رہے ہیں. انہوں نے دونوں کے متعلق بات کی ہے, تو یہ ان کی پارٹی لائن ہے, ان کا حق ہے. آپ کے متعلق نہیں کی تو میرا خیال ہے آپ کے لیے تو خوشی کا مقام ہوگا یہ. ابھی بڑی دلچسپ بات ہے ویسے. میں نے بھی اس لیے کہی جی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ایک سنیں, جی مسلم لیگ نون, مسلم لیگ قاف اور پیپلز پارٹی, تینوں کے لوگوں سے آپ نے بات کی ہے, اور تینوں عمران خان کے جلسے پہ بڑے خوش ہیں. تینوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوسرے کے ووٹ کاٹے گا. یہ بہت دلچسپ صورت ہے. اس میں ایک بات کا اضافہ کر دوں, جو شاہد صاحب نے بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان ٹارگٹ کر رہے ہیں اس ووٹ بینک کو جو گھروں سے نہیں نکلتا. اور میں ایک نئی بات جو کر رہا ہوں, میں نے پہلی دفعہ ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کبھی سیاسی جلسوں میں نہیں آئے, اور یہ تعداد 20 سے 25% تھی. وہ لوگ جو کبھی سیاسی جلسوں میں نہیں آئے, جو ووٹ ڈالنے نہیں گئے, وہ نکلے ہیں باہر. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, اور گفتگو کا موضوع ہے ہماری کہ کیا عمران خان ایک نئی قوت ہے پاکستانی سیاست میں, اور آج کا جلسہ ان کا اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے دنیا آپریشن.
दुनिया ऑपरेशंस रूम में एक बार फिर खुश आमदेद। गुफ्तगू का मौजू है इमरान खान का जलसा और क्या इमरान खान एक नई उभरती हुई क़ुव्वत है। इस हवाले से हम बात करें मुजीबर रहमान शामी साहब के साथ और सलमान गनी साहब के साथ। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हैदर अब्बास रिजवी, रुकन कौमी असम्बली हैं MQM की तरफ से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हैदर साहब, आप खुद भी पंजाब में कोशिश कर रहे हैं कि आप भी कदम जमाएं, यहाँ पर आपकी भी रीच हो, स्प्रेड हो आपका भी, और इमरान खान ने एक बड़ा जलसा किया है। डू यू थिंक कि ये आपके लिए एक फुट स्टेप्स जरा मुश्किल कर दिए उन्होंने यहाँ पे आने? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल है कि कोई किसी के लिए भी मुश्किलात खड़ी करे। देखिए, पंजाब कोई आप यूं समझिए कि अमेरिका नहीं है और MQM जो है कोई कोलंबस नहीं है कि हम वहां पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं है और हम जाकर वहां पर जो है वो अपना एक नौ आबादियाती निजाम कायम कर लें। पंजाब पाकिस्तान का बड़ा वाइब्रेंट पॉलिटिकल प्रोविंस है और यहाँ पर तमाम ही जमातें अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद थी, मौजूद हैं और रहेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, मुस्लिम लीग, Q और दीगर जो जमातें हैं वो बड़ी आबोताब के साथ मौजूद हैं। और जाहिर है कि जो दूसरी जमातें पंजाब में आने की कोशिश करती हैं तो इन्हीं का वो पॉलिटिकल एलिमेंट या पॉलिटिकल एनिमल्स जो है वो दीगर जमातों में शामिल होते हैं। अच्छा रिजवी साहब, पिछले कुछ अरसे में लाहौर में हम देख रहे हैं कि गैर मामूली तौर पर MQM भी कोशिश कर रही है, तहरीक इंसाफ भी कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी PMLN तो ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या इस तरह का जो पॉलिटिकल कल्चर लाहौर में डेवलप हो रहा है कि फ्री फॉर ऑल वाली कैफियत, क्या वो कराची में मुस्तकबिल करीब में आप देखते हैं सूरत डेवलप होगी? देखिए, जो कराची में तो पाकिस्तान की हर सियासी जमात पहले से एग्जिस्ट कर रही है। शायद लाहौर के लिए यह बात नहीं हो कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें वहां पर आना चाह रही हों, मगर कराची में तो पहले से ही तमाम सियासी जमातें मौजूद रही हैं, कुछ माजी में रही हैं। अब जैसे PMLN की माजी में कराची से नशिस्तें रही हैं और PMLN के लोग कराची से जीतते रहे हैं, इंतखाबात सूबाई असम्बली के जीतते रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो पाकिस्तान के बड़े शहरों में इसलिए रूनुमा हो रही है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में पूरे पाकिस्तान के लोग मौजूद हो रहे हैं। जो आबादी का दबाव छोटे शहरों से निकलकर अब बड़े ये एक डेमोग्राफिक चेंज है जो पॉलिटिकल चेंज में आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद से साहब, आपने वक्त दिया। शामी साहब, ये बताइएगा कि क्या हम इस जलसे को अगर देखें, नंबर्स की क्या कैफियत थी? नंबर्स के बारे में हमेशा डाउट्स में तो आप अखबारी जुबान में कहेंगे लाखों अफराद थे। अच्छा, देखिए, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बैठे थे मेरे साथ, वो कहने लगे जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई ना कराची में, उनका इस्तकबाल हुआ जी, तो उन्होंने पूछा भाई कितने लोग थे, तो वो मैंने कहा इतने थे, 2 लाख 3 लाख, जो भी हस्बे तौफीक बताया होगा। उन्होंने कहा जी ओ अच्छा, ये तो 18 लाख थे, 16 लाख थे। अच्छा, अब उसमें बहस शुरू हो गई, उनका नहीं भी इतने नहीं। बिल आखिर एक कॉम्प्रोमाइज हो गया कि 6 लाख या 8 लाख अफराद जो है वो अच्छा, गिनती के बगैर राय की वो फिगर जी अपने यानी अपना शौक की बुनियाद पर जी, अपनी आरजू है ना उसकी, तो वो उन्होंने कहा आखिर ये हो गया और इन्होंने खबर चला दी कि इतने लाख 6 लाख या 8 लाख लोग थे। तो अब मैंने उनसे कहा अगर खबर आपने इसी तरह चलानी है तो आज फिर इमरान खान का जलसा जो है उसमें 6 लाख लोग थे। हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया। सलमान गनी साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो जलसे में लोगों की जो शिरकत की बड़ी वजह थी, क्या वो रिसेंटली जो हाल ही में शिरकत की या लोगों ने PTI में शामिल हुए, उसकी भी वजह हो सकती है? एक अहम फैक्टर आपका गालिबन इशारा है मियां अजहर साहब की तरफ है कि वो शामिल हुए थे, और भी कुछ लोग आ रहे हैं। यकीनन उनका मियां अजहर एक शरीफ आदमी है और मैं समझता हूँ कि इसका उनके बारे में तासर ये था कि वो शरीफ से उनका एक तल्लक था, और यकीनन राही बरादरी लाहौर की एक बड़ी बरादरी है, उसका लाजमी होगा। लेकिन तादाद की बात मैं ज़रूर करूंगा कि हम लोग सियासी रिपोर्टर हैं और जो 2-4 हज़ार का जब जलसा होता था तो हम उसे हज़ारों लिखते थे, लेकिन जब 40-50 से बढ़ जाए ना तो फिर हम उसे लाखों लिखते हैं। बात ये, मैं सिर्फ आखिरी बात ये कहूँगा, इस जलसे से शहबाज शरीफ साहब ने भी एक रैली की है, एक ये रैली हुई है, और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में जारी जमहूरी सिस्टम पे ज़रूर होगा, और इंतखाबी माहौल तारी हो गया है। इंतखाबात कब होंगे ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। और इमरान खान साहब एक इंतखाबी ताकत बन के भी उभर रहे हैं, आप ये देख लें। तीसरी बड़ी ताकत नतीजे में भी उभरेंगे। मुजीबर रहमान शामी साहब और सलमान गनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल आज उठाया गया है कि क्या एक
عمران خان ایک نئی قوت ہے اور کیا انتخابی قوت بھی بن پائیں گے؟ شامی صاحب اور سلمان صاحب دونوں اس بات پہ متفق ہے کہ ہاں فیوچر کی ایک اہم طاقت کے طور پہ پاکستانی سیاست میں عمران خان ایک کردار ادا کریں گے۔ دنیا آپریشن روم سے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔